وہ میں پیش کر رہا ہوں شعر میں، سماعت کریں۔ جس نے بھی دعا مانگی غازی تیری چوکھٹ پر، جس نے بھی دعا مانگی غازی تیری چوکھٹ پر، جس نے بھی دعا مانگی غازی تیری چوکھٹ پر، پل بھر میں ہوئی پوری، پل بھر میں ہوئی پوری، غازی تیری چوکھٹ پر، پل بھر میں ہوئی پوری، غازی تیری چوکھٹ پر، جس نے بھی دعا مانگی غازی تیری چوکھٹ پر۔ اور میرے غازی دولہا کی شان دیکھیں، جسے سب نے ہے ٹھکرایا اسے تم نے ہے اپنایا، جسے سب نے ہے ٹھکرایا اسے تم نے ہے اپنایا، دکھیوں کا ٹھکانہ ہے، دکھیوں کا ٹھکانہ ہے، غازی تیری چوکھٹ پر، دکھیوں کا ٹھکانہ ہے، غازی تیری چوکھٹ پر۔ اور جس نے اس دربار میں حاضری دی ہے، کتنے لوگ ہیں جو بہرائچ گئے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں، اور جو نہیں گئے بہت جلد سے جلد اللہ ان کو حاضری نصیب فرمائے۔ آپ جب جیسے ہی غازی پاک کے آستانے پہ حاضری دیں گے، سامنے جب جائیں گے تو ایک دروازہ آتا ہے جسے کہتے ہیں نال دروازہ۔ اس دروازے پہ کبھی آپ نے غور کیا؟ آپ نے غور نہیں کیا ہوگا، دنیا کا کوئی سکہ ایسا نہیں ہے جو اس میں لگا ہوا نہیں ہے۔ اب جائیں تو ذرا غور سے دیکھیے گا اس دروازے کو۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں۔ سونے سے جڑی چوکھٹ، چاندی سے جڑی چوکھٹ، سونے سے جڑی چوکھٹ، چاندی سے جڑی چوکھٹ، ہر ایک خزانہ ہے، ہر ایک خزانہ ہے، غازی تیری چوکھٹ پر، ہر ایک خزانہ ہے، غازی تیری چوکھٹ پر۔ اور ایک شعر بہت اچھا تاریخ کی روشنی میں آپ سنیں، کسی بھی وقت آپ چلے جائیں اس دربار میں آپ کو بھیڑ ملے گی، مریضوں کا مجمع ملے گا، بیمار آ رہے ہیں، پریشان حال آ رہے ہیں، میرے غازی سب کی پریشانی دور کر رہے ہیں، بیماریاں دور کر رہے ہیں۔ اب دیکھیں میں شعر پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میرے غازی کا کیا آستانہ ہے، اس شعر میں پیش کر رہا ہوں۔ کم ہوتے نہیں دیکھی جو رکتے نہیں دیکھی، کم ہوتے نہیں دیکھی جو رکتے نہیں دیکھی، وہ بھیڑ ہے منگتوں کی، وہ بھیڑ ہے منگتوں کی، غازی تیری چوکھٹ پر، وہ بھیڑ ہے منگتوں کی، غازی
تیری چوکھٹ پر جس نے بھی دعا مانگی غازی تیری چوکھٹ پر. آخری شعر. ہندو ہو کہ مسلم ہو اپنا ہو پرایا ہو, ہندو ہو کہ مسلم ہو اپنا ہو پرایا ہو, محروم نہیں کوئی, محروم نہیں کوئی غازی تیری چوکھٹ پر, محروم نہیں کوئی غازی تیری چوکھٹ پر. محبت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محبتوں کا ایسا نشان ہے غازی, محبتوں کا ایسا نشان ہے غازی, اگر نماز ہے خواجہ اذان ہے غازی. آپ اس شعر کو نہیں سمجھے ہوں گے, اذان نماز سے پہلے ہوتی ہے, اذان نماز سے پہلے ہوتی ہے صحیح صاحب, اور خواجہ غریب نواز سے پہلے ہندوستان میں آپ تشریف لائے. شاعر کہتا ہے محبتوں کا ایسا نشان ہے غازی, اگر نماز ہے خواجہ اذان ہے غازی. اور میرے پروں میں نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے, میرے پروں میں نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے, میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی. میرے پروں میں نہ دیکھو کہ کتنی طاقت ہے, میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی. میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی, میں اڑ رہا ہوں کہ میری اڑان ہے غازی. محبت سے درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, ہم ہندوستان کی سرزمین پہ رہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. میرا رب ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. آج دنیا میں بہت سے مذاہب پائے جاتے ہیں, آج دنیا میں بہت سے ادیان پائے جاتے ہیں, آج دنیا میں بہت سے دھرم پائے جاتے ہیں, اور ہر ایک کا یہ دعویٰ ہے, ماننا ہے کہ میرا مذہب سچا ہے, میرا دھرم سچا ہے, میرا دین سچا ہے. غیر مسلم کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے, عیسائی کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے, یہودی کہتا ہے میرا دھرم سچا ہے, مسلمان کہہ رہا ہے میرا دھرم سچا ہے. اب کس کی بات کو مانا جائے؟ تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جسے اپنے بھی مانتے ہیں, جسے غیر بھی مانتے ہیں, جسے اپنے بھی تسلیم کرتے ہیں, جسے غیر بھی تسلیم کرتے ہیں. ہاں ہاں, قرآن وہ اللہ کی کتاب ہے جس کے اندر ہر چیز کا بیان قرآن میں ملے گا. ہیرے قرآن کے اندر موجود ہیں, جواہرات قرآن کے اندر موجود ہیں, موتی قرآن کے اندر موجود ہیں, صدف قرآن کے اندر موجود ہیں, گوہر قرآن کے اندر موجود ہیں. اور جس مریض کو دنیا کے ڈاکٹروں نے علاج کر دیا ہو اس کی شفا بھی قرآن کے اندر موجود ہے. ہم قرآن کی بارگاہ میں پہنچے, ہم نے کہا اے قرآن ذرا یہ تو بتا کون سا مذہب سچا ہے, کون سا دین سچا ہے. تو قرآن جواب دیتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام, بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا. اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے حلق میں چھری چلا دی. ہاں ہاں, اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر میرے نبی کو مکے سے نکالا گیا. اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر میرے نبی کو مکے میں چین کی سانس لینے نہیں دیا. اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر
خاطر حضرت بلال کو آگ کے شولوں پہ لٹایا گیا۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت مصعب ابن عمیر کے اوپر ظلم و ستم کیے گئے۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت خباب کو آگ کے شولوں پہ لٹایا گیا۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت خبیب کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس کی خاطر حضرت امام حسین کو میدان کربلا میں 72 جانثاروں کے ساتھ میں شہید کر دیا گیا۔ اسلام وہ پیارا مذہب ہے۔ یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا، اسلام بڑی قربانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے، اسلام بڑی پریشانیوں کے بعد ہم تک پہنچا ہے۔ آپ اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کرو گے، آج ہم اسلام کے جس گلشن میں سانس لے رہے ہیں، یہ سجا سجایا گلشن ہم کو مل گیا۔ یہ سجا سجایا گلشن ہم کو ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے عطا کر کے چلے گئے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یہ اسلام اتنی آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ آپ اگر تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو میرے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا ہے۔ یہ اس اسلام کی خاطر حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا ہے۔ یہ اسلام وہ پیارا مذہب ہے۔ آج اگر کوئی کسی کے اوپر ظلم کر دے اور پھر وہ پاور میں آ جائے تو سب سے پہلے اس کو تلاش کرتا ہے جس نے اس کے اوپر ظلم کیا ہے۔ قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر کہ ان لوگوں نے جنہوں نے مکے سے نبی کو نکالا، وہ لوگ جو نبی سے جنگیں کرتے رہے، جب سن ہجری 8 میں میرے نبی نے مکے کو فتح کیا، سارے کفار سامنے ہیں اور گھر میں ڈرے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج محمد کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج نبی 10,000 کا لشکر لے کر کے مکے میں آئے ہیں، فاتحانہ شان سے نبی تشریف لائے۔ حضرت سیف اللہ خالد ابن ولید کی زبان سے نکلا، الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج کا دن تو خوریزی کرنے کا دن ہے۔ قربان جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پہ، ارشاد فرماتے ہیں اے سیف اللہ خالد ابن ولید کیا کہہ رہے ہو؟ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلہ لینے کا دن ہے۔ ارے آج کا دن بدلہ لینے کا دن نہیں ہے، الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو رحم کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو معاف کرنے کا دن ہے، آج کا دن تو سینے سے لگانے کا دن ہے۔ اللہ اکبر، وہ کفار نگاہوں کے سامنے ہے، میرے نبی کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والا نگاہوں کے سامنے، میرے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی سامنے۔ ذرا سوچو مدینے والے مصطفیٰ کے سامنے جب یہ آئے تو مدینے والے مصطفیٰ نے ان پہ کوئی ظلم نہیں کیا، مدینے والے مصطفیٰ نے سب کو معاف کر دیا۔ میرے امام بریلی سے پکار کے کہتے ہیں دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، دل کو ان سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لوٹ لے خدا نہ کرے، یہ وہی ہے جو بخش دیتے ہیں، کون ان جرموں پہ سزا نہ، یہ میرے آقا ہے جو بخش دیتے ہیں۔ کون ایسا ہے دنیا میں لے کے آؤ جس پہ ظلم کیا جائے اور وہ بدلہ نہ لے؟ کون ایسا ہے جسے ستایا جائے اور وہ اپنا بدلہ نہ لے؟ آپ ذرا تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، اس اسلام کی خاطر کیسی قربانیاں دی گئی ہیں۔ میدان احد کا وہ پیارا منظر آپ ذرا نگاہوں کے سامنے لائیے۔ میرے نبی کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ ہے، اور یہ وہ حضرت امیر حمزہ جن سے نبی بڑی محبت کرتے اور وہ نبی سے بڑی محبت کرتے۔ حضرت امیر حمزہ جب میدان احد میں شہید ہو گئے، مدینے والے مصطفیٰ کو پتا چلا، آنکھوں سے آنسو نکلے میرے آقا کے، اور تاریخ بتاتی ہے میرے آقا جب اپنے چچا کی نماز جنازہ پڑھا رہے تھے تو اتنی آواز سے آقا رو رہے تھے کہ پیچھے کھڑے صحابہ میرے نبی کی آواز کو سن رہے تھے۔ ایسی قربانیاں دی ہے اس اسلام کی خاطر، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ ایسی قربانیاں اسلام کی خاطر پیش کی گئی ہے، تب یہ اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اسلام مکے کی سرزمین سے نکل کے آج پوری دنیا میں پہنچ گیا۔ یہ اسلام دنیا میں پہنچا کیسے؟ یہ اسلام ہندوستان میں آیا کیسے؟ تو سنو، حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں حضرت حکم بن عاص ہیں، وہ آئے تھے کالی کٹ کے علاقے میں، کیرلا کے علاقے میں کپڑے کی تجارت کرنے کے لیے، کپڑے کا بیپار کرنے کے لیے۔ ہندوستان کی سرزمین سے لوگ تجارت کرنے ادھر جاتے اور ادھر کے لوگ کپڑے کی تجارت کرنے ادھر آتے۔ عرب کا کپڑا بہت اچھا ہوتا ہے حضرات۔ وہ 15-16 لوگوں کی ایک جماعت تھی اور سمندر کے کنارے آ کر کے مارکیٹ انہوں نے لگائی اور وہاں پر وہ تجارت کا کام کرتے تھے۔ جب جب نماز کا وقت ہوتا دکان بند کر دیتے، مارکیٹ بند کر دیتے اور اللہ کی عبادت میں لگ جاتے۔ سامنے غیر مسلموں کا گاؤں تھا، وہ نکل کے آئے اور دیکھا کہ یہ لوگ کس کو سجدہ کرتے ہیں؟ ہم جن بتوں کو سجدہ کرتے ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہوتے ہیں، یہ کبھی کھڑے ہوتے، کبھی جھکتے ہیں، کبھی سجدے میں چلے جاتے ہیں، یہ کس
किस की इबादत कर रहे हैं? तो एक ने पूछा कि तुम किसकी इबादत करते हो? कहा हम अपने खुदा की इबादत करते हैं। मैं वो बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान में इस्लाम कैसे आया है, हिंदुस्तान में इस्लाम लाने वाली शख्सियतें कौन कौन सी हैं। आप वो देखो, उमर फारूक आजम का दौर है, हजरात उन लोगों को मुसलमानों की ये अदा बड़ी पसंद आई। एक कपड़ा खरीदने के लिए आया तो मुसलमान ने कपड़े का रेट बताया, तो उस कपड़े का रेट बहुत सस्ता था। उन्होंने कहा ये कपड़ा तो बहुत कीमती लग रहा है और बहुत सस्ता तुम बेच रहे हो। तो मुसलमान ने कपड़े के अंदर जो ऐब था वो ऐब दिखा दिया। तो मुसलमान से उसने कहा कि ये कपड़ा अगर तुम मुझे काट के दे देते तब भी मुझे पता नहीं चलता इसके अंदर ऐब है। तो उन्होंने कहा कि सुनो, हमारे नबी ने फरमाया है गिराहक को धोखा मत दो, गिराहक को धोखा मत दो। हमारे नबी का फरमाने आलीशान है, किसी चीज में ऐब है तो बता करके दो, अगर उसको पसंद आए तो ले ले और पसंद ना आए तो ना ले, लेकिन किसी को धोखा मत देना। जिस तिजारत में धोखा होता है अल्लाह उससे बरकत खत्म कर देता है, जिस तिजारत में धोखा होता है अल्लाह उस तिजारत से मिलने वाले पैसे की बरकत को खत्म कर देता है। आओ मैं आपको बताऊं, उमर फारूक आजम की ये शान थी, जब लश्कर जंग पे चला जाता तो आप घर वालों के लिए सामान खरीद के लाया करते थे। एक दिन आप बाजार गए तो गेहूं का ढेर लगा हुआ था, आपने गेहूं के अंदर हाथ लगाया तो अंदर पानी की तरी थी और ऊपर गेहूं सूखे हुए थे। आपने फरमाया कि ये गेहूं गीले कैसे हैं? उसने कहा अमीरुल मोमिनीन बारिश हो गई थी इसलिए गेहूं भीगे हैं। तो हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया कि कैसी बारिश हुई थी कि ऊपर के गेहूं सूखे रहे और नीचे के भीग गए। उसके बाद फरमाया कि तिजारत ईमानदारी से करो। आका इरशाद फरमाते हैं अत्ताजिरु सदूको मान नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा। आका इरशाद फरमाते हैं जो ताजिर सदाकत से तिजारत करता है, ईमानदारी से तिजारत करता है, सच्चाई के साथ तिजारत करता है, वो कयामत में नबियों के साथ होगा, वो सिद्दीकीन के साथ होगा, वो शुहदा सालेहीन के साथ होगा। तो तिजारत ईमानदारी से करो, दुकान बेचो तो सच्चाई के साथ बेचो, कोई काम करो तो सच्चाई के साथ करो। अगर झूठ बोल करके पैसा कमा लिया तो पैसे ज्यादा जरूर मिल जाएंगे लेकिन उस पैसे में बरकत नहीं होगी। बरकत उसी पैसे में होगी जिस पैसे को सच्चाई के साथ कमाया जाएगा। जिस तिजारत को सच्चाई के साथ करोगे अल्लाह उसमें इतनी बरकत अता फरमाएगा कि नस्लें खाएंगी तब भी वो पैसा खत्म नहीं होगा, क्योंकि दौलत देने वाली जात अल्लाह की है, पैसा देने वाली जात अल्लाह की है, सरमाया देने वाली जात अल्लाह की है, रुपया देने वाली जात अल्लाह की है। वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में, वो राज़िक है, गिज़ा कीड़ों को देता है वो पत्थर में। भटकता फिरता है इंसान को रोजी के चक्कर में, उड़ाने भर हवाओं में या लगा गोते समंदर में, मिलेगा बस वही जितना के लिखा है मुकद्दर में। तकदीर में लिखा है उतना ही मिलेगा। सच्चाई के साथ बेच लो या झूठ बोल करके बेच लो, सच्चाई के साथ बेचोगे अल्लाह उसमें बरकत अता फरमाएगा। तो ये अदा उनको इतनी पसंद आई कि पूरा इलाका कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। उमर फारूक आजम के दौर में इस्लाम हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ चुका था। करबला शरीफ के वाक़े के बाद सिंध के साहिल पर एक काफिला आ रहा था। राजा ताहिर के सिपाहियों ने उस काफिले को लूट लिया और अरब की एक लड़की को कैद खाने में बंद कर दिया गया। उस लड़की ने उस वक्त जो बादशाह था हज्जाज इब्ने यूसुफ, बहुत बड़ा जालिम बादशाह था, कुछ अच्छे काम भी करे थे। कुरान शरीफ पे जेर जबर भी उसी ने लगवाए। जो आज कुरान शरीफ हम पढ़ते हैं ये जेर और जबर जो लगे हुए हैं ये हज्जाज इब्ने यूसुफ ने लगवाए और जुल्म भी बहुत करा था उसने। हजरत एक बहुत बड़े ताबई हैं हजरत सईद इब्ने जुबैर, उनको शहीद करवाया था। जालिम था बहुत बड़ा, लेकिन जब उस लड़की ने खत लिख करके भेजा इसके पास तो खत पढ़ करके रोने लगा, आंखों में आंसू आ गए। लिखा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कौम की बेटी का खत अपने कौम के बादशाह के नाम। मैं राजा ताहिर के कैद खाने में कैद हूँ, अगर मेरी आबरू लूट ली गई, अगर मेरी इज्जत लूट ली गई तो बादशाह कयामत का दिन होगा, तेरा गिरेबान होगा और मेरा हाथ होगा। मैं रब की बारगाह में कह दूंगी
مولا میری عزت لٹتی رہی ہے، آرام سے سوتا رہا، میری آبرو لٹتی رہی ہے، چین سے سوتا رہا۔ بادشاہ قیامت کے دن میں تجھے رب کی بارگاہ میں کھڑا کر دوں گی۔ یہ سن کر کے رونے لگا حجاج ابن یوسف۔ سامنے جوان بھتیجا کھڑا تھا، تاریخ میں نام ان کا محمد بن قاسم ملتا ہے۔ کہا کہ چچا روتا کیوں ہے؟ تو چچا نے کہا بیٹا فوج میرے پاس رہی ہے، آج ہماری بیٹی کو قید کر لیا گیا ہے، بیٹا کیسے جاؤں میں اس کی آبرو بچانے کے لیے؟ کہا چچا کیا خط پڑھنے کی اجازت ہے؟ کہا ہاں بیٹا خط پڑھ سکتے ہو۔ جب محمد بن قاسم نے خط پڑھا، پڑھنے کے بعد میں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بولے چچا تم جاتے ہو اس کی عزت بچانے یا تمہارا جوان بھتیجا جائے گا؟ کہا بیٹا میں کیسے جا سکتا ہوں، فوج بھی میرے پاس نہیں ہے۔ کہا چچا اجازت دو تمہارا جوان بھتیجا جائے گا۔ کہا بیٹا فوج تو ہے نہیں کیسے جاؤ گے؟ کہا بس چچا جمعے میں خطبہ دینے کی اجازت دے دو۔ آپ مسجد میں کھڑے ہوتے ہیں اور ایک آواز لگاتے ہیں، اے لوگوں جمعے کی نماز کے بعد کوئی جائے نہیں، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ جو تاریخ بتاتی ہے جو جہاں بیٹھا تھا وہیں بیٹھا رہا، جوان اپنی جگہ بیٹھے رہے، بوڑھے اپنی جگہ بیٹھے رہے، بچے اپنی جگہ بیٹھے رہے۔ جب جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، بوڑھوں نے کہا اے محمد بن قاسم کس لیے روکا ہے؟ تب محمد بن قاسم نے کہا میں نے ایک ضروری کام سے روکا ہے، تمہیں یہ خط پڑھ کے سنانا ہے۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ خط ہمیں کیوں سنا رہا ہے، کہا سناؤ کیا لکھا ہے۔ جب خط پڑھ کر کے سنایا، کہا کہ ہماری قوم کی ایک بیٹی راجہ طاہر کے قید خانے میں قید ہے، میں جاؤں گا اس کی آبرو بچانے، میں جاؤں گا اس کی عزت بچانے کے لیے، بتاؤ کیا تم میرا ساتھ دو گے؟ حضرات تاریخ بتاتی ہے کہ بوڑھوں نے کہا اے محمد بن قاسم ہم تیرے ساتھ ہیں، جوانوں نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں۔ محمد بن قاسم سے بوڑھوں نے کہا اے محمد بن قاسم تیرے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم گھر سے تلواریں لے کر آ جائیں تو بتا دے، اور اگر اتنا بھی وقت نہیں ہے تو محمد عربی کے غلام خالی ہاتھ چلنے کے لیے تیرے ساتھ تیار ہیں۔ یہ تھے نبی کے عاشق، یہ تھے نبی کے دیوانے۔ آئے محمد بن قاسم، تاریخ اسلام بتاتی ہے راجہ طاہر کے قید خانے کی اینٹ سے اینٹ بجاتی اور بہن کا ہاتھ پکڑ کے جب لے جانے لگے تب کسی نے ہاتھ پکڑ کے کہا اے محمد بن قاسم اتنی بڑی طاقت سے ٹکرانے آ گیا، اتنی بڑی فوج سے ٹکرانے آ گیا، تجھے ڈر نہیں لگا؟ کہا جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ کہا یہ تیری لگتی کون ہے؟ کہا یہ میری بہن لگتی ہے۔ بولے تو رہنے والا کہاں کا، یہ رہنے والی کہاں کی؟ ہم خوب جانتے ہیں یہ تیری بہن نہیں ہے۔ تب محمد بن قاسم نے کہا اے لوگوں سنو، نسلی رشتے تم تلاش کرو، ہم تو مدینے والے مصطفیٰ کا رشتہ تلاش کرتے ہیں، ہم تو ایمان کا رشتہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ تھے محمد بن قاسم جنہوں نے تاریخ اسلام کا وہ باب رقم کر دیا اور سندھ کے ساحل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، پیغام مسعود غازی کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ شریف کے واقعے کے بعد اسلام ہندوستان میں آ گیا۔ ٹھیک سمجھ رہے کہاں کہاں سے اسلام آ رہا ہے ہندوستان میں؟ اب اور آگے بڑھو۔ 300 صدی ہجری آئی تو محمود غزنوی نے ہندوستان پہ حملہ کیا، 16 مرتبہ حملہ کیا، ناکام ہو گیا۔ ایک دن ذہن میں خیال آیا کہ میرے پیر و مرشد نے ایک بار مجھے اپنا جبہ دیا تھا اور کہا تھا جب بہت پریشانی کا وقت آئے تب اس جبے کے وسیلے سے دعا کرو۔ دیکھو جب پریشانی آتی ہے نا تو بزرگ ہمارے کام آتے ہیں۔ ایک بزرگ کا سایہ ضرور ہونا چاہیے اپنے اوپر، جس سے ہم اپنا دکھ کہہ سکیں، جس کے سامنے ہم اپنی پریشانی رکھ سکیں۔ محمود غزنوی سوچنے لگا کہ لاؤ کیوں نہ اپنے پیر کے جبے کے وسیلے سے دعا کروں، شاید کامیابی مل جائے۔ اور یہ جبہ کس موقع پہ ملا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ محمود غزنوی کسی کا مرید نہیں ہوا تھا، اس نے اپنے علاقے میں ایک بزرگ کا نام سنا جن کا نام تھا خواجہ ابو الحسن خرقانی۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی کے پاس یہ رات میں ملنے گیا اور جب دروازے پہ پہنچا دروازہ بند، نوکر دروازے پہ کھڑا ہے دربان، تو کہا کہ مجھے اندر جانے دو، تو دربان نے کہا اندر نہیں جانے دے سکتے۔ کہا کیوں؟ کہا حضرت کی عبادت کا وقت ہے، حضرت عبادت کر رہے ہیں، حضرت وظیفے پڑھ رہے ہیں۔ کہا نہیں میں بادشاہ کا کوئی بھی صحیح لیکن اندر نہیں جا سکتے۔
بادشاہ کو یہ بات بری لگی کہ میں بادشاہ ہوں اور مجھے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو ایک پرچے پہ لکھا درے درویش را دربان نہ باید. فقیر کے دروازے پہ نوکر نہیں ہونا چاہیے، جس کو ضرورت پڑے وہ اندر آئے. صبح کو جب آپ وظیفے سے فارغ ہوئے، حجرے سے باہر نکلے تو دربان نے وہ پرچہ ہاتھ میں دے دیا. حضور رات کو آئے تھے اور وہ یہ پرچہ دے کر گئے. آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد نیچے لکھ دیا بے بایت تا سگے دنیا نہ آیت. اس نے بادشاہ نے لکھا کہ فقیر کے دروازے پہ دربان نہیں ہونا چاہیے، آپ نے لکھا ہونا چاہیے تھا تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آ جائے، تاکہ دنیا کا کتا اندر نہ آ جائے. یہ پرچہ بادشاہ کو دے دیا. بادشاہ کی اور حیرت کی انتہا نہ رہی. بادشاہ سوچ میں پڑ گیا کہ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے. پھر بادشاہ کو اجازت مل گئی ملنے کی ایک دن. تو بادشاہ نے امتحان لیا کہ اگر یہ اللہ کا ولی ہے تو مجھے پہچان لے گا، اور اگر ولی نہیں ہے تو مجھے نہیں پہچان پائے گا. اس لیے اپنا بادشاہی والا لباس اپنے وزیر ایاز کو پہنایا اور اس کا وزیرانہ لباس خود پہنا. لڑکوں کو لڑکیوں کا لباس اور لڑکیوں کو لڑکوں کا لباس پہنا کے اب چلا. جیسے ہی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں پہنچا، اللہ کے ولی نے اس کی طرف دیکھا اور جلال بھری نگاہ سے فرمایا محمود تو اب بھی میرا امتحان لے رہا ہے؟ کب تک امتحان لیتا رہے گا؟ محمود غزنوی قدموں پہ گر گیا، کہا حضور معاف کر دیجیے. آپ نے اسے معاف کر دیا. بیٹھ گیا دو زانوں، درہم کی تھیلی دی، کہا حضور یہ قبول فرما لیں. آپ نے کہا مجھے نہیں چاہیے یہ درہم و دینار، اللہ کا دیا ہوا میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے. تو آپ سے بولا حضور آپ مجھے کچھ عطا کریں. تو اپنے تھیلے سے روٹی کا سوکھا ہوا ٹکڑا نکالا اور نکال کے کہا لے اسے کھا لے. بادشاہ نے جیسے ہی منہ میں رکھا، کھایا ہی نہ جائے، چبایا ہی نہ جائے، حلق سے نیچے اتارے نیچے نہ جائے. بولا حضور یہ تو حلق سے نیچے ہی نہیں اتر رہا ہے. تو آپ نے اس کے درہم کی تھیلی اس کے ہاتھ میں رکھتے ہوئے فرمایا جیسے یہ روٹی کا ٹکڑا تیرے حلق سے نہیں اتر رہا ہے، ایسے ہی یہ درہم و دینار ہمارے حلق سے نہیں اتریں گے، اپنے واپس لے جا. یہ تھے اللہ کے ولی، یہ تھے اللہ کے محبوب بندے. آپ نے واپس کر دی. اب بادشاہ مرید ہو گیا. اس وقت آپ نے اپنا جبہ دیا تھا بادشاہ کو اور کہا جب تجھ پہ بہت پریشانی کا وقت آئے تو میرے جبے کے وسیلے سے دعا کرنا، اللہ پریشانی دور فرما دے گا. محمود غزنوی نے سوچا 16 مرتبہ حملہ کر چکا ہوں لیکن فتح حاصل نہیں ہوئی. تب جبے کو رکھ کے فجر کی نماز کے بعد وسیلے سے دعا کی، مولا میرے پیر کے جبے کے وسیلے سے مجھ کو فتح عطا فرما دے. اور جیسے ہی دعا کر کے حملہ کیا، تاریخ اسلام بتاتی ہے 16 مرتبہ حملہ کرنے کے بعد ناکام ہو گیا. جب 70ویں مرتبہ حملہ کیا تو سومناتھ کا قلعہ فتح ہو جاتا ہے، اور جب صدر دروازہ کھلتا ہے اس سومناتھ قلعے کے اوپر سب سے پہلے جس شخصیت نے جھنڈا گاڑا تھا اسی شخصیت کو آج پوری دنیا سید سالار مسعود غازی کے نام سے جانتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی کا فیضان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. زندہ باد، زندہ باد. سگے بھانجے ہیں محمود غزنوی کے، سلطان سبکتگین کے نواسے ہیں اور صدر معلیٰ کے بیٹے ہیں. آؤ ذرا دیکھو ہو سید سالار مسعود غازی ہیں. آپ تاریخ اسلام اٹھا کر کے دیکھو کہاں پیدا ہوئے ہیں. اجمیر شریف میں پیدا ہوئے ہیں. اور کس جگہ پیدا ہوئے ہیں؟ غریب نواز کا جہاں آستانہ ہے. تو پتا چلا غریب نواز کا جہاں آستانہ ہے، غریب نواز سے پہلے حضرت سید سالار مسعود غازی ہندوستان کی سرزمین پہ پیدا ہو چکے ہیں. آپ کو میں تاریخ اسلام بتاؤں، مرتبے اپنی جگہ ہیں، شان اپنی جگہ ہے، رتبہ اپنی جگہ ہے. سید سالار مسعود غازی کو آج ہم جانتے نہیں ہیں، یہ کتنی بڑی ہستی کے قرب میں ہم رہتے ہیں. حضور صوفی نعیم صاحب قبلہ تو روزانہ اس بارگاہ سے فیض حاصل کرتے ہیں. غازی پاک کے آستانے کے سامنے ان کا مکان ہے، کاشانہ غازی ہے. آپ دیکھو وہاں بیٹھ کر کے روزانہ فیض حاصل کرتے ہیں. بڑی قسمت والے ہیں، بڑے نصیبے والے ہیں. اس بارگاہ میں حاضری نصیب ہو جائے تو یہی اپنے لیے بڑے
बड़ी खुश किस्मती की बात हम समझते हैं। उस बारगाह में बड़े बड़े औलिया इकराम हाजिरी देने आए हैं, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। आप देखोगे तो आप कहोगे कि हाँ वाकई इतनी बड़ी शख्सियत के कुर्ब में हम रहते हैं। हजरात देखो, सैयद सालार मसूद गाजी कौन है? 405 हिजरी में पैदा हुए हैं। और गौसे आजम कब पैदा हुए हैं? 470 हिजरी में पैदा हुए हैं। अब देख लो आप, 470 में से 5 निकाल दो, 65 बचे, तो गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए हैं। और गरीब नवाज की तारीख पैदाइश 537 है। और देखो सैयद सालार मसूद गाजी की तारीख पैदाइश 405 है। गरीब नवाज से तकरीबन 132 साल पहले पैदा हुए हैं। कौन? सैयद सालार मसूद गाजी। गौसे आजम से 65 साल पहले पैदा हुए, गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए, वो सैयद सालार मसूद गाजी है। गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से 100 साल पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम मेरे गाजी दूल्हा ने लहरा दिया। आज भी हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा पुकार पुकार के ये कहता है कि ज़मीने हिंद पर तेरा ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। हम जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। और नमाजें हो, मसाजिद हो, अजाने हो, मदारिस हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। वो मेरे गाजी दूल्हा है। आओ जरा तारीख उठा करके देखो, आप जब 4 साल 4 महीना 10 दिन के होते हैं तब आपकी तालीम और तरबियत के लिए उस्ताद को मुकर्रर किया जाता है। और उस्ताद भी कौन थे? हजरत सैयद इब्राहिम 12 हजारी है। आप देखो, उन्होंने 9 साल की उम्र में, जब आप 9 साल के हो गए तो तमाम उलूम ज़ाहिरी और बातिनी से फारिग हो गए। और आपने तीर अंदाजी भी सीख ली, आपने घुड़सवारी भी सीख ली, और आप शहसवार थे। और ऐसे शहसवार थे कि घोड़ा कितनी भी रफ्तार पे भागता हो, आप दौड़ के उसकी पीठ पे बैठ जाया करते थे। बचपन से जंगों में शिरकत की आपने। तारीख बताती है जब महमूद गजनबी से इजाजत लेकर के आपने कहा मामू मैं हिंद जाना चाहता हूँ, आप हिंदुस्तान आ रहे थे। मामू ने कहा बेटा यहीं किसी इलाके की रियासत में तुझे दे देता हूँ, तुम यहीं पर आराम से रहो। कहा नहीं मामू, मुझे हिंद जाना है। आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए और आप दिल्ली होते हुए, मेरठ होते हुए, कन्नौज होते हुए, बाराबंकी होते हुए, गढ़ी मानिकपुर के रास्ते होते हुए आप बहराइच की सरजमीन पे पहुंचे थे। कितनी हिजरी में? 423 हिजरी में आप बहराइच की सरजमीन पर पहुंचे थे। हजरात जरा सोचो तो सही, उम्र कितनी है? 18 साल का नौजवान है। आज हमारे यहाँ के 18 साल के नौजवानों को देखो, कोई गेम खेलता नजर आता है, कोई गाने सुनता नजर आता है, कोई फिल्में देखता नजर आता है, कोई इधर उधर बदनिगाही करता नजर आता है। 18 साल के हमारे यहाँ के जवानों को देखो, और एक वो 18 साल का नौजवान है जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का झंडा लहराने के लिए आया, जो हिंदुस्तान की सरजमीन पर तबलीग दीन के लिए आया। हमारे यहाँ के नौजवानों को सीखना चाहिए, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत से पैगाम लेना चाहिए। मेरे गाजी दूल्हा की जिंदगी हमें क्या पैगाम देती है, मेरे गाजी दूल्हा की सीरत हमें क्या सबक देती है। वो मेरे गाजी दूल्हा बहराइच की सरजमीन पर आए और 424 हिजरी में आपने जामे शहादत नोश कर लिया है। रात तारीख इस्लाम बताती है चंद साथी थे आपके, लेकिन लोगों को आप शिकस्त देते हुए आगे बढ़ते रहे। तब तमाम राजाओं ने मिलकर के एक जगह मशवरा किया, 21 राजा मिलकर के आए। बहराइच से लेकर के नेपाल बॉर्डर तक फौज ही फौज नजर आ रही थी। जरा देखो तो सही, इतनी बड़ी फौज का मुकाबला अली के शेर से हो रहा है। और कैसा शेर है, सतरिक की सरजमीन पर 55 में आपके सामने जब शेर आ गया तो आपने उस शेर से बचे नहीं, किसी पेड़ का सहारा नहीं लिया, किसी पेड़ की आड़ में नहीं छुपे, बल्कि तलवार निकाल करके शेर के 2 टुकड़े कर दिए। इधर ये अली का शेर है। और मैंने एक सहाबी का वाकया पढ़ा, हजरत सफीना का वाकया। आप लश्कर के साथ जा रहे थे, जंगल में निकल गए, जंगल में शेर आ गया तो सहाबी रसूल ने शेर के एक तमाचा मारा और कहा कि मैं मदीने वाले मुस्तफा का गुलाम हूँ, जरा मुझे रास्ता बता दे, लश्कर में जाना है। तो शेर आगे आगे दुम हिलाता हुआ चल रहा था और ये सहाबी रसूल पीछे पीछे शेर के चल रहे थे। शेर ने लश्कर में ले जाकर के मिला दिया, फिर शेर जंगल की तरफ चला गया। उधर सहाबी रसूल जंगल के
کے شیر سے کہتے ہیں میں مدینے والے مصطفیٰ کا غلام ہوں، ادھر علی کا شیر ہے جو شیر کے دو ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میں نے عالم تصور میں عرض کیا اے میرے غازی دولہ، آپ نے شیر کو اپنا نسب کیوں نہیں بتایا؟ تو میرے غازی دولہ کی شان بول رہی تھی، میرے غازی دولہ کی سیرت بول رہی تھی، میرے غازی دولہ کی بہادری بول رہی تھی۔ صحابی رسول نے اپنی نسبت پتا کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ جو نبی کا غلام ہوتا ہے اس کی حکومت سب پہ ہوتی ہے، سارے جہان پہ اس کی حکومت ہوتی ہے۔ اور غازی پاک نے شیر کے دو ٹکڑے کر کے دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیا کہ پوری دنیا میں اگر سب سے بہادر کوئی گھرانہ ہے تو وہ مولا علی کا گھرانہ ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ، علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور غازی، فیضان حضور غازی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ وہ ہے سید سالار مسعود غازی، سترک میں شیر کے دو ٹکڑے کر دے۔ 55 میں علی کا شیر ہے بہرائچ میں کھڑا، 21 راجہ اور ان کی فوج اکیلے شیر کے مقابلے۔ ویلکم ٹو ایکسٹرا وننگز۔ سکسر لگانے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اوے تو نے کب لگایا؟ ابھی لوڈو میں۔ آپ بھی لگاؤ، زوپی.com سے ایپ ڈاؤن لوڈ کرو، کھیلو لوڈو اور جیتو لاکھوں تک کیش۔ آپ کو لگا صرف آپ ہی چیمپئن، اور 1 روپے سے شروع انڈیا کا اپنا گیم لوڈو صرف زوپی پر۔ اس کھیل میں عادت لگنا یا آرتھک جوخم سمبھو ہے، ذمہ داری سے کھیلیں۔ میں مانتا ہوں شیر بہادر ہے، لیکن جب ہزاروں کتے اسے گھیر لیں تو کب تک مقابلہ کریں؟ حضور سید سالار مسعود غازی کو ایک راجہ نے ایک ٹیلے کی آڑ لے کر کے ایک ایسا تیر چلایا جو آپ کے گلوئے مبارک پہ لگا، حلق پہ لگا، خون کا فوارہ جاری ہو گیا، زخموں سے چور چور ہو گئے میرے غازی، گھوڑے سے نیچے تشریف لا رہے تھے۔ میرے غازی کا دیوانہ جنہیں سکندر دیوانے کہا جاتا ہے، ہاتھوں پہ لے لیا اپنے اور رونے لگے، آنکھ سے آنسو نکلے، غازی کے چہرے پہ گرے۔ قربان جاؤں سکندر دیوانے تمہارے ان آنسوؤں کے کہ جس کو جگہ ملی تو میرے غازی کے رخسار پہ ملی۔ میرے غازی نے آنکھیں کھول کے دیکھا، پوچھا دیوانے کیوں رو رہے ہو؟ کہا حضور آپ یہاں کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے نہیں آئے تھے، اسلام کا پیغام پہنچانے آئے تھے، تبلیغ دین کے لیے آئے تھے۔ حضور آپ دنیا سے چلے جاؤ گے تو اسلام کا پرچم کون بلند کرے گا؟ آپ دنیا سے چلے جاؤ گے تو اسلام کا جھنڈا کون لہرائے گا؟ میرے غازی نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے۔ اسلام مٹنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے اللہ اپنے محبوب بندوں کو بھیجے گا۔ تاریخ بتاتی ہے میرے غازی دولہ جب اس دنیا ظاہری سے تشریف لے گئے، ایک مجلس مست و طرب رکھ کر کے یہ پیغام دیا گیا کہ ہم نے ہندوستان سے اسلام کا جھنڈا اکھاڑ دیا، ہم نے ہندوستان سے اسلام کا پرچم اکھاڑ کے پھینک دیا، کوئی نہیں ہے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لہرانے والا۔ ان کو کیا پتا کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ نور حق اسلام ہے، اس کو بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضور سید سالار مسعود غازی کی شہادت کے بعد میں وہ آ رہا ہے ہندوستان میں اسلام کا جھنڈا لے کر، وہ آ رہا ہے ہندوستان میں اسلام کا پیغام لے کر، مدینے والے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچا، اجازت ملی ہند جاؤ اور وہاں جا کر کے اسلام کا پرچم بلند کرو، اور ہیڈ کوارٹر اجمیر کو بنانا، راجستھان کو بنانا، جہاں تقریباً 150 راجہ رہتے تھے، چھوٹی بڑی ریاستوں کے الگ الگ راجہ۔ آیا بھی تو اس سرزمین پر آیا جہاں سب سے زیادہ راجہ رہتے تھے، راجستھان کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور اجمیر کی دھرتی پہ آیا، اسلام کا پرچم لے کر کے آ رہا ہے۔ راستے میں شہاب الدین محمد غوری کی فوج سے ملاقات ہوئی جو ہار کر کے جب گیا تھا ہندوستان کے لشکریوں سے، تب کہا کہ بابا کہاں جا رہے ہو؟ چہرے سے مسلمان لگ رہے ہو۔ فرمایا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ بولا بابا کہاں؟ فرمایا ہند جا رہا ہوں۔ بولا بابا ہندوستان نہ جاؤ، وہاں کوئی اپنا نہیں ہے، وہاں کوئی نبی کو پکارنے والا نہیں ہے، وہاں کوئی اسلام کا پرچم بلند کرنے والا نہیں ہے۔ بابا تم ہندوستان جا
کر کیا کرو گے؟ میں اتنی بڑی فوج لے کر گیا، میں ہار کر آ رہا ہوں، میں اتنا بڑا لشکر لے کر گیا، میں ہار کر آ رہا ہوں۔ بابا تمہارے پاس تو کوئی فوج بھی نہیں ہے، تم ہندوستان جا کر کیا کرو گے؟ اے میرے پیارے مسلمانوں، اے بنکی کی سرزمین پہ رہنے والوں، صوفی صاحب قبلہ کی موجودگی میں ایک جملہ دے رہا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ لو۔ غریب نواز فرماتے ہیں، اے بادشاہ سن لے، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنے لشکر پہ بھروسہ کر کے گیا تھا، جب تو ہندوستان گیا تھا تو اپنی فوج پہ بھروسہ کر کے گیا تھا۔ میں ہندوستان جا رہا ہوں، لشکر پہ بھروسہ کر کے نہیں، مدینے کے تاجدار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں، امت کے غمخوار پہ بھروسہ کر کے جا رہا ہوں۔ تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم گھر سے مدینے کی نظر لے کے چلے ہیں۔ آئے ہندوستان کی سرزمین پر میرے غریب نواز، اور ایسے آئے، کسی نے کہا بابا کھانے کو کھانا نہیں، پینے کو پانی نہیں، لڑنے کو تلوار نہیں، چڑھنے کو سواری نہیں، کون سی طاقت پہ تمہیں ناز ہے، کون سی طاقت پہ تمہیں بھروسہ ہے؟ تو شاعر یوں جواب دیتا ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ اور آئے اور آ کر کے ایسا اسلام کا پرچم بلند کیا غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین پر کہ ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کا جھنڈا لہرا دیا، ہندوستان کے کونے کونے میں اسلام کا پرچم لہرا دیا۔ تب پتا چلا غریب نواز کے ہندوستان میں آنے سے پہلے 100 سال پہلے اس ہندوستان کی سرزمین پر میرے غازی دولہ نے اسلام کا پرچم بلند کیا، میرے غازی دولہ نے اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ اور کون میرے غازی دولہ ہیں؟ آپ سوچتے ہو شہادت کے بعد میں ان کا کام ختم ہو گیا؟ نہیں نہیں، بلکہ شہادت کے بعد میں اور فیض عام ہو گیا، اور ایسا فیض عام ہوا ہے تاریخ بتاتی ہے جنہوں نے شہید کیا آج وہاں آستانے پہ جا کر کے دیکھو، وہ سب سے زیادہ فیض حاصل کر رہے ہیں، وہ قوم زیادہ فیض یافتہ ہو رہی ہے۔ میں نے تاریخ پڑھی، اس دربار میں شفا پانے والوں کی، کوڑیوں کو وہاں پر شفا ملتی ہے، مادرزاد اندھوں کو وہاں شفا ملتی ہے، اور وہ لوگ جو پانچ عورتیں ہوتی ہیں ان کو غازی پاک کے وسیلے سے پروردگار عالم صاحب اولاد بنا دیتا ہے۔ آج بھی وہاں پر درگاہ میں لسٹ رکھی ہوئی